جمعہ کے دن یہ کام ہرگز مت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یہ کام کرے گا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1375، سند صحیح۔ معزز ناظرین، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی مسجد جائے، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کا قیام کا ثواب ہوگا۔ ترمذی 469 نمبر حدیث صحیح۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس کو جو مسلمان پائے اور وہ اللہ سے کسی بھی خیر کا سوال کرے تو اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 852۔ معزز ناظرین، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث وارد ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ سنن دارمی 3407 نمبر روایت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 399 نمبر حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الترغیب الترہیب جلد نمبر 1 حدیث نمبر 298۔ سورۃ الکہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی رات جمعرات کو مغرب سے شروع ہوتی اور جمعہ کا دن غروب شمس کے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا۔ معزز ناظرین، جمعہ کی رات ہم بستری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ ہم بستری کرے؟ اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ سنن بہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودگی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل کرائے غسل کرے، سویرے سویرے مسجد جائے، شروع خطبہ سے موجود رہے اور امام سے قریب بیٹھے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ یعنی جمعہ کے لیے اپنے غسل سے پہلے بیوی سے صحبت کرے کہ اسے بھی غسل کی ضرورت ہو جائے۔ سنن نسائی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 82۔ معزز ناظرین، جمعہ کے دن روزہ رکھنا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے 1 دن پہلے یا اس کے ایک بعد روز نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن ہو تو کیا صرف اس دن روزہ رکھنا صحیح ہوگا یا اس سے پہلے یعنی جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنا ہوگا؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن حجر، شیخ ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ معزز ناظرین، حدیث کے کچھ فوائد۔ جمعہ کے دن کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ اس کے وجوب پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ خطبہ سماعت کرتے وقت بات کرنا حرام ہے اور یہ اس مقام کے منافی ہے، اگرچہ بات کسی غلط کام سے روکنے، سلام کا جواب دینے اور چھینکنے والے کا جواب دینے ہی کے لیے کیوں نہ کی جائے۔ کسی کو خطاب کرنے کی ہر شکل ممنوع ہے، اس سے وہ شخص مستثنیٰ ہے جو امام سے مخاطب ہو یا امام سے مخاطب ہو یا امام اس سے مخاطب ہو۔ بعض علماء نے ایسی شخص کو بھی مستثنیٰ کیا ہے جو دور ہونے کی وجہ سے خطیب کو نہ سن پاتا ہو۔ ان کے مطابق ایسے شخص کے لیے خاموش رہنا مناسب نہیں، بلکہ وہ قرات یا ذکر میں مشغول رہے۔ البتہ جو بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سن سکے اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اونچی قرات کے ذریعے پریشان کرے۔ وہ اپنے دل میں ذکر اور قرات کرے۔ بات کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بات کرنا جائز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ پر خاموشی سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس سے تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ یہی معاملہ دعا میں آمین کہنے کا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو ایسا کر، تو ایسا کہہ، تو تم نے ایک غلط اور لغو حرکت کی۔ صحیح متفق علیہ۔ شرح: جمعے کے خطبے اسلام کے عظیم شاعر میں سے ہیں جن کا مقصد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ خطبہ سننے والوں کے لیے جن آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک خطیب کو خاموشی سے سننا بھی ہے تاکہ وہ واعظ و نصیحت پر غور و تدبر کر سکیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، اگرچہ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو یہ کہہ کر بولنے سے منع کرنا کہ خاموش ہو جاؤ جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ اس وقت اگر کوئی بات کرے تو وہ ایک لغو حرکت کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی حرکت کی جس نے نہ صرف اسے خطبہ سننے سے بیگانہ کر دیا بلکہ دوسروں کی توجہ بھی اس سے ہٹا دی۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔